وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف اور جہنم والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کے مضمون کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے قریش مکہ کو، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، فَصَّلْنَا، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں ہم نے باتیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، علی علم، علم کی بنیاد پہ، ہدن، جو کہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم ایک کتاب لے آئے ہیں ان کے پاس، فصلناہ، جس میں ہم نے ساری ہدایات وضاحت کے ساتھ دے دی ہیں، علی علم، علم کی بنیاد پہ۔ علم کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمارے علم کی طرح ماضی، حال اور مستقبل سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ حال ہی حال ہے، جو زمانہ گزر چکا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح ہے جس طرح حال ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی حال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ حال ہی حال ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کتاب میں بتایا ہے یا وضاحت کی ہے، تفصیل بیان کی ہے، ہم نے پورے علم کی بنیاد پہ یہ وضاحت کی ہے، ایسا علم جو بالکل صحیح اور سچ ہونے والا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ جو باتیں اللہ نے ارشاد فرما دی، اصحاب الاعراف یہ کہیں گے، جہنم والے یہ جواب دیں گے، جنت والے یہ کہیں گے، یہ ساری باتیں علم کی بنیاد پہ ہم نے کہی ہیں اور یہ ہو کے رہنے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کی کتابیں اور بھی ممکن ہوں، لیکن ان میں احتمال ہو سکتا ہے گمراہی کا بھی، لیکن جس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور قطعاً کسی گمراہی کا احتمال ہی نہیں ہے، وہ صرف قرآن مجید، اور قرآن مجید سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ مؤثر ہے ہدایت کی کتاب۔ بلا شبہ بعض مسائل اس میں ثقیل بھی ہیں اور عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے بالا بھی ہیں، لیکن جس چیز کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے وہ باتیں بڑی سیدھی سادھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ کے لیے، جو بھی قرآن بھی پڑھے گا ہدایت اس کو حاصل ہوگی۔ اس سے ہدایت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، خاص طور پہ دنیا کے ساتھ بھی ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے قرآن مجید، اور آخرت میں خاص طور پہ رحمت ہوگی قرآن مجید کے سفارش کرے گا لوگوں کے گناہ بخشوانے کے لیے۔ اور باقی دو چیزیں کون سی ہیں قرآن مجید کی؟ قرآن مجید کا برکت ہونا اور قرآن مجید کا شفا ہونا، یہ چار چیزیں ہیں قرآن مجید کی، اور پڑھتے ہوئے چاروں چیزوں کی انسان کو نیت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں رحمت بھی عطا فرمائے، اس سے برکت بھی عطا فرمائے، اس سے ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اس سے شفا بھی عطا فرمائے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ شفا کا پہلو نظر انداز کر دینا یہ قرآن کو ترک کرنے کے مطابق ہے۔ اگر ایک انسان شفا طلب نہیں کرتا قرآن مجید سے تو گویا اس نے قرآن کو ترک کر دیا۔ جس طرح انسان ہدایت کے لیے انسان قرآن نہ پڑھے اور اس کو ترک کر دے تو وہ گناہ ہے یا گمراہی ہے، اسی طرح شفا کی نیت نہ کرنا قرآن سے، شفا حاصل نہ کرنا قرآن سے، یہ بھی ویسی ہی خطا اور غلطی ہے جیسی ہدایت حاصل نہ کرنا قرآن سے۔
لہذا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان چاروں چیزوں کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے رحمت بھی عطا فرمائے، اس سے برکت بھی عطا فرمائے، اس سے شفا بھی عطا فرمائے اور اس سے ہدایت بھی عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے پاس ہم نے کتاب بھیج دی ہے، اب یہ ہدایت ہے، جو چاہے ہدایت حاصل کرے، جو چاہے ہدایت حاصل نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جتنے بھی اسباب اور وسائل ہونے چاہیے تھے یا ہدایت کے لیے جتنا بھی تقاضا ہو سکتا تھا جن وسائل کا، وہ اللہ تعالیٰ نے سارے پورے کر دیے۔ آگے فرمایا کہ هل ينظرون الا تاویلہ، هل ينظرون نہیں یہ انتظار کر رہے، الا مگر تاویلہ اس انجام کی جو قرآن نے بتایا ہے۔ تاویل کا معنی انجام، یعنی یہ لوگ کیا اس وقت ایمان لائیں گے یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ انجام ان کے سامنے آ جائے جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ ایک طرح سے وارننگ ہے، دھمکی ہے، ڈانٹ ہے کہ کیا یہ لوگ اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب انجام ان کے سامنے آ جائے، وہ انجام جو قرآن نے بتایا ہے۔ یوم یاتی تاویلہ، اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس انجام کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ جب وہ انجام تمہارے سامنے آ گیا تو پھر ایمان والی بات ختم ہو جائے گی، پھر ایمان کی مہلت بھی نہیں ہوگی، اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا یوم یاتی تاویلہ، جب قرآن مجید کا بتایا ہوا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جو اس کو بھول گئے تھے، جو اس کو بھولے ہوئے تھے۔ کس کو؟ جی انجام کو، جو اس انجام کو پہلے بھولے ہوئے تھے، جس کی ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ ڈرو اس انجام سے، جو انجام ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، اس انجام سے ڈرو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انجام ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر یہی لوگ جو اس انجام سے غافل تھے، جو اس انجام کو بھولے ہوئے تھے، وہ یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد جاءت رسل ربنا بالحق، آئے رسول ہمارے رب کے سچی بات لے کے۔ یہ بات کافر کب کہیں گے؟ جب اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ یہ بات کب کہیں گے؟ ابھی ہم نے ایک جمعہ پہلے اسی سورہ میں 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ یہی بات جو ہے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت وہ بھی یہ بات کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، سچی باتیں لے کے آئے تھے جنہیں ہم نے مان لیا تھا۔ وہ اپنے ماننے پہ، ایمان لے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور یہ لوگ جو جہنم کو دیکھ کے یہ بات کہیں گے، یہ حسرت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اعتراف کریں گے اس بات کا کہ واقعی جو رسول آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے، وہ جو کچھ ہمیں کہتے رہے وہ باتیں تو بالکل سچی تھیں، ہم نے نہ مان کے اپنا نقصان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انجام ان کا سامنے آ جائے گا
کفار اور مشرکین کا سب سے پہلی بات وہ کیا چاہیں گے، ان کی کیا تمنا ہوگی؟ جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، تو سب سے پہلے کس بات کی تمنا کریں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ، کیا کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب ہے جو ہماری سفارش کریں؟ جن کو دنیا میں ہم نے اپنا سفارشی بنا رکھا تھا، جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنا ہاتھ دے رکھا تھا، جن کو ہم اللہ سے بخشوانے والا سمجھتے تھے، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ، کیا ہمارے سفارشیوں میں سے کوئی سفارشی موجود ہے یہاں پہ؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تاکہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ آج جس بات کے لیے ہم نظریں نیازیں دیتے رہے، جس بات کے لیے ہم ان کے محلات بناتے رہے، ان کے گھر بھرتے رہے، ان کی دکانیں چلاتے رہے، وہ شفیع اور سفارشی کہاں ہے؟ کیا ان میں سے کوئی آج ہمارے پاس ہے؟ کوئی علی حجویری ہماری سفارش کریں آ کے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سفارش کریں آ کے، معین الدین چشتی سفارش کریں آ کے، یا امام بری سفارش کریں آ کے؟ کوئی ہے ہمارے سفارشیوں میں سے سفارشی آج؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی، اگر یہ باتیں نہیں ہیں، ہمیں جو سمجھ اللہ نے دی ہے، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یا جو قرآن مجید سے اخذ کیا ہے، وہ تو بڑا صاف صاف ہے اور بڑا سیدھا سیدھا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان آیتوں کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دے۔ اگر ہم کہیں سے ٹھوکر کھا رہے ہیں، یا ہم کہیں سے کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، یا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، یا غلط تفسیر کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ بھی بتا دیں کہ بھائی اس کا مفہوم یہ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے، تم غلط سمجھتے ہو۔ اور اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سفارشیوں کے بارے میں ہی، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 94 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ آ جائیں گے حشر میں تو ہم ان کو یہ بات جتائیں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم لوگ آج ہماری بارگاہ میں اکیلے آئے ہو، اکیلے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے حضور حاضری اکیلے ہونی ہے، کوئی سفارشی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مددگار ساتھ نہیں ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ ماں ہوگی، اور نہ ہی کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب یا عالم صاحب یا امام صاحب یا مفتی صاحب، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ کما خلقناکم اول مرہ، کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا۔ پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اکیلے آئے ہو ہمارے پاس، کوئی سفارشی، کوئی مددگار تمہارے ساتھ آج نہیں ہے، اس طرح اکیلے آئے ہو جس طرح اکیلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنی بات کھول کے اللہ نے ارشاد فرمائی، اور کتنی واضح فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں ہوگا، اکیلے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہم نے تمہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور دنیا میں جو مال و دولت ہم نے تم کو دیا تھا وہ سارے کا سارا تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو تم نے دنیا میں اپنا سفارشی سمجھ رکھا تھا۔ سفارش کا معاملہ جو ہے، یہ معاملہ شرک کا، یہ شروع ہی ان دو باتوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو جی وسیلہ ہیں یہ بزرگ ہمارے، اور دوسرا یہ بزرگ ہمارے سفارشی۔ انہی دو باتوں سے شرک اکبر کا دروازہ کھلتا ہے، اور انہی دو باتوں کی بار بار تردید اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، بار بار وضاحت فرمائی ہے قرآن میں کہ وسیلہ کسی بزرگ کا نہ بنانا، کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی عالم کا، کسی بڑے کا وسیلہ نہ پکڑو اللہ تک پہنچنے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے۔ جنت میں جانے کا وسیلہ اللہ نے بتا دیا بار بار، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کرو، نیک عمل کرو، یہ ہے وسیلہ جنت میں جانے کا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کی میزبانی کی جائے گی جنت الفردوس میں۔ اور جو سفارشیوں والا عقیدہ ہے، فلاں سفارش کر دے گا، صرف ایک سفارش کے علاوہ اور کسی سفارش کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس کو نصیب ہونی ہے، کس کو نصیب نہیں ہونی۔ ایک سفارش کا ہمیں پتہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور وہ کس کی سفارش ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ سفارش خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سفارش ہے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سفارشیں یقیناً ہوں گی اس کے علاوہ، لیکن اس کے علاوہ کس کو سفارش کی اجازت مل رہی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج کسی فرشتے کو بھی یہ پتہ نہیں کہ مجھے فرشتوں کو بھی اجازت ملے گی، انبیاء کو اجازت ملنی ہے، فرشتوں کو اجازت ملنی ہے، اولیاء کو ملنی ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، شہداء کو اجازت ملنی ہے، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ شہید اللہ کے نزدیک کون ہے۔ جو واقعی اللہ کے نزدیک شہید ہے اس کو واقعی اجازت ملے گی سفارش کی۔ جو واقعی اللہ کے اولیاء ہیں ان کو سفارش کی اجازت ملے گی، لیکن آج کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ فلاں ولی ہے اور فلاں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ صرف ایک سفارش پہ ہمارا ایمان ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ سفارش یقینی ہے، اور وہ سفارش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے لیے ہر مسلمان کو امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ شفاعت کا انکار نہیں ہے، لیکن جن سفارشوں کا انکار اللہ نے کیا، تردید ارشاد فرمائی، وہ ہے کہ جو سفارشی ہم خود بنا لیتے ہیں، جن کے بارے میں خود طے کر لیتے ہیں کہ فلاں میری سفارش کرے گا، حالانکہ خود اس کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ آج کوئی سفارشی نہیں دیکھتے، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، جن کے بارے میں تم نے یہ یقین کر رکھا تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں اور قیامت کے دن اللہ سے پچھوا لیں گے، وہ تمہارے معاملات میں اختیار رکھتے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج ان کے درمیان اور تمہارے درمیان جتنے بھی تعلقات تھے وہ سارے کے سارے منقطع ہو چکے۔ جنہیں تم نے اپنا سفارشی بنا رکھا تھا، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے، جن کے نام کی قربانیاں دیتے تھے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اللہ فرمائیں گے کہ آج تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، آج وہ تمہاری آنکھوں کے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملا رہے، آج تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ بدل عنکم ما کنتم تعلمون، اور جو کچھ تم نے گمان کر رکھا تھا، جو کچھ تم نے دنیا میں یقین کر رکھا تھا، جو کچھ دنیا میں تم نے سمجھ رکھا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا معاملہ، وہ قصہ کہانی دنیا میں ہی رہ گئی۔ جو عقیدے تم نے بنا رکھے تھے باطل قرآن کے علاوہ، وہ تمہارے باطل عقیدے اور تمہاری باطل سوچ اور تمہارے باطل گمان، وہ سارے کے سارے دنیا میں ہی رہ گئے، آج تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پہلی خواہش وہ یہ کریں گے کہ کاش آج کوئی ہمیں سفارشی مل جائے جن کے نام کی نظر نیازیں ہم دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، تاکہ وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دے کسی طرح جہنم سے، ہمیں جہنم سے بچائے کسی طرح۔ جب وہ دیکھیں گے سفارشی تو غائب ہے، سفارشی تو نظر نہیں آ رہے، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان باہمی تعلقات تک ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جب کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا تو دوسری آرزو کیا ہوگی؟
دوسری تمنا کیا ہوگی؟ دوسری تمنا یہ ہوگی او نردو، یا ہم پلٹا دیے جائیں. کہاں پلٹا دیے جائیں؟ دنیا میں. اور یہ ناممکن بات ہے. دنیا کے معاملے میں تو ایک بار نہیں 20 بار ایسے ہوتا ہے. اچھا جی امتحان دیا فیل ہو گیا، اچھا دوبارہ دے لو، سے 12 دے لو، اچھا پھر دے لو، ڈپارٹمنٹ آ گئی، اچھا یہ کلیئر کر لو. کاروبار کیا، اچھا یہ خسارہ ہو گیا، کوئی بات نہیں بھی دوبارہ ہمت کر لو. پھر کاروبار خراب ہو گیا، ملازمت ختم ہو گئی، اچھا چل جی کوئی بات نہیں پھر کوشش کرتے ہیں. دنیا میں تو بار بار ہو جاتا ہے یہ معاملہ، دنیا میں تو بار بار کوشش کر لیتا ہے انسان. لیکن اللہ کا یہ بڑا سخت قانون ہے کہ ایک دفعہ یہ زندگی دینے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ نہیں دے گی. یہ بڑا سخت قانون ہے اور بڑا کڑا امتحان ہے. یہ بہت کڑا امتحان ہے. اس میں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے اس بات کی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا، یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمینا، اور ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لیں. حالانکہ یہ باتیں تو کانوں سے دنیا میں بھی سنتے رہے. اور رسول جو آئے وہ یہی دکھانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، جہنم میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اور جس کو تم 40 سال تک صادق کہتے رہے تم نے اس کو جھٹلا دیا کہ نہیں نہیں اب تم جھوٹ بولتے ہو. 40 سال تک تو تم سچے تھے، لیکن 40 سال کے بعد جب تم نے یہ بات کہی کہ میں آسمانوں پہ جا کے خود جنت اور جہنم کو دیکھ آیا ہوں، پھر تم جھوٹے ہو گئے. لیکن جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا، یا اللہ بڑے نیک، بڑے پرہیزگار اور پاک اور صاف ستھرے بن کے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے. نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہمیں پوری طرح یقین آ گیا کہ باقی جو پیغمبر کہتے تھے، جو رسولوں نے بات کہی تھی وہ بالکل سچی تھی. اور اسی طرح سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنمی جب جہنم میں جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، کیا میرے پاس تمہاری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا پیغمبر نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے، علماء فضلاء نہیں آئے تھے، مبلغ اور داعی نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تمہارے سامنے تلاوت کی گئی میری آیتیں، فکنتم بہا تکذبون، اور تم جھٹلاتے رہے جنت کو بھی، جہنم کو بھی، آخرت کو بھی، حشر نشر کو بھی جھٹلایا تم نے. قالو، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، یا اللہ ہم نے جھٹلا دیا ان کو، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ نکال لے جہنم سے. ربنا اخرجنا ان عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ نکال لے اس جہنم سے، اگر دوبارہ ہم گناہگار ہوں، دوبارہ یا اللہ تکذیب کریں، دوبارہ کفر کریں یا دوبارہ شرک کریں، انا ظالمون، تو پھر یا اللہ ہم باقی ظالم ہوں گے. قال لخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی جہنم میں، میرے ساتھ کلام نہ کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ دعا کرتے تھے ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وارحمنا،
ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، یا اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، فاتخذتموہم، ہاں تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ میری یاد تک تمہیں بھول گئی، تمہیں اس بات کا خیال بھی نہ آیا کہ یہ تو اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، تم نے ان کا مذاق اڑایا، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ھم الفائزون۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے آج ان کو یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، نمازیں پڑھنے سے مذاق اڑاتے تھے، حجاب اور توبہ کرنے پہ مذاق اڑاتے تھے، داڑھی رکھنے پہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حج اور عمرے کرنے پہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، فاتخذتموہم سخریا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ھم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے رہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم قالوا بلا، تمہارے پاس کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے جو تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے؟ قالوا بلا، ہاں آئے تھے اللہ کے رسول، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہمارے اوپر جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے کفر کیا، ہم نے شرک کیا، اللہ کا فیصلہ ہمارے اوپر چسپاں ہو گیا۔ اعتراف کریں گے اس وقت، اور اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم سے یہ کام نہ ہوا ہوتا، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ دوسری تمنا یہ ہوگی اور نردو، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اور اس بار ہم جب دنیا میں جائیں گے تو ہم ان اعمال کے برعکس عمل کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جو پہلے ہم نے دہشت گردی کی دنیا میں، جو پہلے قتل و غارت کی ہم نے دنیا میں، جو پہلے خون ریزی کرتے رہے، جو پہلے کفر اور شرک کرتے رہے، ہم اب اسے توبہ کر کے رہیں گے، ہم نیک اور پرہیزگار بن کے رہیں گے، ہم پہلے جیسے عمل نہیں کریں گے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں۔ اس سے آپ انداز لگائیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کتنی قیمتی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے یہ۔ اس زندگی کا جب لمحہ آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی اجل آ جائے گی، مقررہ وقت آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، ایک لمحہ زیادہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فقال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا۔ لوگوں شیطان سے پناہ مانگتے رہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ موت کا لمحہ آ جائے اور موت کے وقت تم یہ کہو رب ارجعونی، یا اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے دوبارہ، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں یا اللہ کوئی ایک ہی نیک عمل کر لوں، فیما ترکتو، وہ دنیا میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں مرنے کے بعد، یا اللہ اس دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے مجھے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کلا، اللہ فرمائیں گے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، ہم نے تمہیں 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، اور یہ زندگی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے بڑی طویل زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے اس سے کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ اللہ نے حجت پوری کر دی اس پہ، جس کو 60 سال کی زندگی دے دی، اللہ نے حجت پوری کر دی، ساری حجتیں پوری کر دی، پیغمبر آ گئے، کتابیں آ گئے، مولوی آ گئے، اللہ نے ناک کان دل دماغ
جو بھی ہدایت کے لیے مطلوبہ چیزیں تھیں ساری بھیج دیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ 60 سال کی طویل عمر بھی دے دی کہ یہ عمر بہت ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو بدبخت آدمی، بد نصیب آدمی 60 سالوں میں بھی اسلام نہ سیکھ سکے، توحید کی طرف نہ آ سکے، فرمایا اللہ نے اس کے لیے حجت پوری کر دی، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہانہ نہیں سنے گی۔ بہت طویل عمر ہے یہ 60 سال۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو دنیا میں جانے کی مہلت مانگ رہا ہے یہ بکواس کرتا ہے۔ کلا، یہ اب ممکن نہیں ہے، بڑی لمبی عمر دی تھی ہم نے، اور یہ عمر اللہ نے ڈالر اور ریال کمانے کے لیے نہیں دی۔ ڈالر ریال کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ مقصد حیات ڈالر کمانا یا ریال کمانا نہیں ہے۔ اجازت ہے اس کی کہ حلال طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق اندر رہتے ہوئے ریال کما سکتے ہو، دنیا کے لیے ضروری ہے یہ بھی، لیکن مقصد حیات نہ بناؤ اس کو۔ مقصد حیات یہ نہیں ہے کہ ڈالر کماؤ، ریال کماؤ اور عیش و عشرت کرو اس دنیا میں، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ یہ مقصد حیات ان لوگوں کا ہے جو دنیا دار لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَنسَىٰ نَسُوا اللَّهَ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقصد حیات بھلا دیا سزا کے طور پہ۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں جو اپنے مقصد حیات کو بھولے ہوئے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد حیات انسان کا یہ ہے کہ میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو کہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری پوجا کریں۔ نمازوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو، نمازوں کے لیے، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازوں کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں ہمیں کوئی وقت نہیں ملنا تھا کھانے پکانے کا اور نوکریاں کرنے کا اور بزنس کرنے کا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت تھی کہ 50 نمازوں سے کم ہو کے 5 کر دی گئیں، اور ہمیں اللہ نے یہ رخصت بھی دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے دنیا میں جاؤ، میری بندگی کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے کاروبار بھی کر لینا، نوکری بھی کر لینا، بال بچے بھی ہوں گے تمہارے، یہ ضرورت ہے تمہاری، یہ بھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ مقصد حیات یہ ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نمازیں پڑھنا تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھو اللہ کے لیے، اور دن کو نمازیں پڑھو اللہ کے حضور، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن کا علم سیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی سورہ ایسی نہیں جس سورہ کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں اتری ہے، اور قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ یہ آیت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ساری کی ساری میں جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، اور ساری جو آیتیں ہیں 6666 یا جتنی بھی ہیں، مجھے ہر آیت کے شان نزول کا پتہ ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود کہتے تھے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی قرآن مجید کی فلاں سورت کی فلاں آیت کے بارے میں فلاں علم رکھتا ہے، اور میرے پاس وہاں تک جانے کے لیے اونٹ موجود ہو، تو اللہ کی قسم میں اپنے اونٹ پہ چڑھ کے اس آدمی کے پاس جاؤں گا اور جا کے اس سے اس آیت کا علم حاصل کروں گا۔ ہم تو 4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو مفتی صاحب ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، عالم صاحب، مفتی صاحب، مدذلہ اور بدرس صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب، القاب ختم ہی نہیں ہوتے۔ اصل جو مقصد حیات ہے دین کا علم سیکھنا، اللہ کی ہر وقت عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا قرآن پڑھنا۔ اللہ کا قرآن، یہ تو انسان کی اگر سوچ سیدھی ہو جائے تو کام تو اتنے کرنے والے ہیں کہ انسان کو 60 سال کی عمر میں بھی ایک لمحہ فرصت کا نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں۔
اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 60 سال کے بعد یا اس کے لگ بھگ قرآن مجید یاد کیا ہے. بڑی مثالیں ہیں اس میں. لیکن انسان کا ارادہ ہو، نیت ہو، دین کے کام کرنے کے لیے بہت ہے. فرمایا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر کے آؤں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا بات ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہی نہیں کہ سفارشی طلب کر رہے ہو تو آج سفارشی نہیں ہے تمہارے پاس. تم دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو، دنیا میں جانا ممکن نہیں. اس کا جواب یہ ہے قد خسروا انفسہم. اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تمہیں سفارشی ملیں گے، نہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمہاری آرزو پوری ہوگی. جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو ہوا ہے وہ یہ ہے خسروا انفسہم کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تم لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. جو تمہارا اصل زر تھا وہ بھی تمہارا چلا گیا. پرافٹ کی دور کی بات ہے، جو اصل زر تم نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی ہاتھوں سے گیا، دیوالا ہو گیا تم. خاسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، ہلاک کر لیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَضَلَّ اور گم ہو گئے، ضائع ہو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے وہ، یفترون. افتراء کسے کہتے ہیں؟ الزام گھڑنا، بہتان لگانا کسی پہ. دنیا میں کیا بہتان لگاتے رہے وہ، دنیا میں کیا الزام لگاتے رہے، کیا جھوٹ کرتے رہے. جھوٹی بات یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اختیار رکھنے والا، اللہ کے علاوہ بھی بخشوانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی پکڑ سے بچا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جھوٹ گڑتے رہے، جو دنیا میں افتراء کرتے رہے، وہ سارے کے سارے ان سے ضائع ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے باطل ثابت ہو جائیں گے. آگے پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اور مشرکوں کا جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ بیان فرمایا. لیکن یہ تو معاملہ آخرت کا ہے. جو دنیا میں مطلوب چیز ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اور بار بار جس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اب اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ ہے توحید کی دعوت، توحید کے بارے میں غور و فکر. اب آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے کہ جب تک توحید نہیں قائم ہوگی صحیح معنوں میں، جب تک عقیدہ توحید صاف نہیں ہوگا، جب تک دین کا معاملہ سیدھا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب بات وہی ہے کہ پچھلی آیتوں میں فلاں شریک ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں سفارشی ہے، فلاں بخشوانے والا ہے. اب ان سب کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تو وہی ہے جو اللہ ہے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا.
سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے کہ کتنے کتنے دنوں میں کون کون سی چیز اللہ نے پیدا فرمائی. سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو خالق الارض جس نے بنایا زمین کو، پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ تمہارا رب ہے جہان والوں کا، جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سواء للسائلین. فرمایا کہ اس کے بعد پہلے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد اس میں پہاڑ گاڑے اور اس زمین میں لوگوں کے لیے برکت رکھی اور لوگوں کی روزی کا سامان رکھا یا مخلوق کی روزی کا سامان رکھا. 4 أيام، اور یہ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن. 2 دن زمین کو پیدا کرنے کے لیے، 2 دن پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑنے کے لیے اور اس زمین میں لوگوں کی یا ساری مخلوق کی روزی رکھنے کے لیے 2 دن اللہ نے لیے. 4 دن ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا آسمان. اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ مجبوراً یا برضا و رغبت. دونوں نے کہا کہ یا اللہ ہم برضا و رغبت وجود میں آتے ہیں. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، فقضاہن 7 سماوات، اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے فی یومین 2 دنوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن پورے ہو گئے. 2 دن زمین کے، اس کے بعد 2 دن پہاڑوں کے، اور اس میں جو کچھ اللہ نے زمین میں رکھنا تھا 2 دن وہ ہو گئے. اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. یہ 6 دن ہو گئے پورے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سبت کا دن جو ہے 7واں دن، سبت کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، منقطع کر دینا. اب یہ جو تخلیق کا عمل تھا شروع ہوا اتوار کے دن. اتوار اور سوار یہ 2 دن زمین کی پیدائش کے لیے، منگل اور بدھ یہ 2 دن پہاڑ اور زمین کے اندر مخلوق کی روزی رکھنے کے لیے، اور جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن آسمانوں کی تخلیق کے لیے. 6 دن پورے ہو گئے. اور اس کے بعد 7واں دن سبت کا آ گیا، جس میں تخلیق کا عمل منقطع ہو گیا یا رک گیا یا ختم کر دیا گیا، اسی لیے اس کو سبت کا نام دیا گیا. 6 دنوں میں یہ چیزیں پوری ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، 6 دن میں اللہ نے یہ پورا کیا. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے کیوں لیے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک کن سے زمین کو بھی وجود میں لا سکتے تھے، آسمان کو بھی وجود میں لا سکتے تھے، پہاڑوں کو بھی وجود میں لا سکتے تھے. جو اس میں روزی رکھنی تھی زمین میں لوگوں کی، مخلوق کی، وہ بھی کن سے لا سکتے تھے. تو 6 دن کا عرصہ جو ہے یہ کیوں لیا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کام کرنا چاہیں
کن کہنے سے وہ کام فوراً ہو جائے، لیکن ایک کام کے فوراً ہو جانے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی طرف توجہ نہ جاتی جو انسان لمبا عرصہ لینے میں اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ انسان کی پیدائش کا عرصہ اللہ نے کتنا رکھا؟ جی 9 مہینے۔ حالانکہ اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ کن سے ایک دن میں ہی انسان کو پیدا کر سکتے تھے، یہ 9 مہینے کیوں رکھے اللہ نے؟ یہ 9 مہینے کا جو پروسیس ہے، درجہ بدرجہ، مرحلہ مرحلہ، وہ اس طرح کا پروسیس ہے اور اس طرح کا وہ معاملہ ہے کہ انسان جب اس کو عملاً دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو انسان کو اس بات پہ یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ قدرتیں رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ حج میں وضاحت کے ساتھ انسان کی تخلیق کا عمل بتایا ہے، اور ایک سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے سط سے، اس کی جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے آرام کی جگہ پہ اس کو نطفے کی شکل دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے سے لوتھڑا بنا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر اس سے گوشت کی بوٹی بنی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، گوشت کی بوٹی سے ہڈی بنی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے پورے انسان کی تخلیق بنا دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی برکت والے ہیں اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والے۔ اب یہ 9 مہینے کے عرصے میں یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان مراحل کو، ڈاکٹر لوگ جو ان مراحل کو دیکھ کے یقین لے آئے کہ واقعی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 9 مہینوں میں جن مراحل کا ذکر کیا ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایمان لے آئے اس کی کتاب پہ۔ اگر یہ 9 مہینے کا مرحلہ نہ ہوتا اور ان مرحلوں کا ذکر ہمارے سامنے نہ آتا تو بے شمار لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے، ایمان نہ لاتے وہ۔ لیکن ان مراحل کے سامنے آنے کے بعد، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی حکمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے طویل مدت میں ایک کام کرنے کی مصلحت اور حکمت، کہ اس دوران جو مراحل اللہ تعالیٰ جن مراحل سے گزارتے ہیں ان کا جب انسان مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ انسان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بھی 6 دنوں کی بجائے 1 دن میں یا 1 لمحے میں بنا سکتے تھے، لیکن یہ طویل مدت لینے میں یہ حکمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا لیے، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہوئے۔ اس پہ ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ جلوہ فرما ہے۔ استو کا معنی سیدھا ہو جاؤ۔ نماز کے بعد امام جو ہے وہ بھی استو کہتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، سر سیدھی کر لو۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ جم گئے عرش پہ، جلوہ فرما ہو گئے عرش پہ۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ جلوہ فرما ہونا، اس پہ بھی ایمان لانا فرض ہے، عرش پہ بھی ایمان لانا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلوہ فرما ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہیے،
نہ اس کے بارے میں تجسس کرنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں شریعت میں جن میں شریعت نے سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ البتہ جو باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں یا صحابہ کرام سے ملتی ہیں، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہمیں بتائیں، ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، دوسرے آسمان سے لے کے تیسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اب یہ مسافت جو ہے، یہ اندازہ تو یہی ہے واللہ اعلم بالصواب کہ چونکہ اس زمانے میں عام سفر گھوڑوں پہ کیا جاتا تھا، لہذا یہ جو 500 سال کی مسافت ہے یہ تیز رو گھوڑے کی مسافت کا اندازہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی مسافت 500 سال کی، پھر چھٹے تک، پھر ساتویں آسمان تک 500 سال کی مسافت، اور ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ساتویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ کرسی کے اوپر کیا ہے؟ کرسی کے اوپر پانی ہے، اور کرسی کے درمیان اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پانی کے اوپر کیا ہے؟ پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اتنی بلندی پہ ہے کہ اس سے بلندی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعالی ہے، اونچے ہیں۔ اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء وانت الآخر ولیس بعدک شیء وانت الظاہر ولیس فوقک شیء۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الباطن ولیس دونک شیء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بلندی ہے، 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر کرسی اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور عرش پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما۔ اس کے بعد جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی چاہی یا جو بات بتانی مطلوب تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں اس اللہ کی ذات سے جو اتنی اونچائی پہ ہے تمہارا کوئی عمل اور تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس اللہ سے تمہارا کوئی عمل یا تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہوئے۔ اس کے بالمقابل جو دوسرا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، وہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وہ کفر اور شرک ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ صوفیاء کے نزدیک اس میز میں بھی اللہ موجود ہے، اس دیوار میں بھی موجود ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس فرش میں بھی موجود ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، اور ہر چیز میں اللہ کی ذات موجود ہے جو کہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی ذات سبحان ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یغشی کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے، لیل النہار رات سے دن کو، رات سے دن کو اللہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ یطلبہ حثیثاً، رات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے دن کا، رات جو ہے پیچھا کرتی ہے دن کا حثیثاً تیزی کے ساتھ، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ دن آتا ہے رات پھر اس پہ چھا جاتی ہے، دن آتا ہے رات اس پہ پھر چھا جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل عمل جاری ہے۔
دن ظاہر ہوتا ہے، رات اس پہ غالب آتی ہے، پھر دن ظاہر ہوتا ہے، پھر رات اس پہ چھا جاتی ہے. یہ دن رات کا تسلسل جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور یہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، جو عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. خلق السماوات والارض، پیدا کیا زمین اور آسمان کو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے والشمس، پیدا کیا سورج کو، والقمر، پیدا کیا چاند کو، والنجوم، پیدا کیا ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ ساری چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی. یہ ساری چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی. کوئی کتب، کوئی ولی، کوئی نقیب، کسی کا عمل دخل نہیں ہے اس کائنات کے کسی بھی معاملے میں. کسی کتب کا یا کسی ابدال کا یا کسی نقیب کا یا کسی حضرت صاحب کا اس نظام کائنات میں قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ آسمانوں کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا، عرش پہ میں جلوہ فرما ہوا، سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، ستاروں کو میں نے بنایا، اور یہ سارے کے سارے میرے حکم کے پابند ہیں. اس سارے نظام میں قطعاً کسی کو کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی کسی کا حکم چلتا ہے، صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. لوگوں آگاہ رہو، لہ الخلق، یہ ساری پیدائش کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. والامر، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ ان چیزوں پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اور اس طرح سے پابند ہیں کہ جب سے اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس راستے کا پابند بنایا ہے اس راستے پہ چل رہے ہیں، جس وقت کا پابند بنایا ہے اس وقت کی پابندی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان میں کوئی ویئر ٹیئر نہیں ہوتی، کبھی ورکشاپ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے وہ پہلے دن تھے ویسے ہی آج ہیں، ویسے ہی قیامت تک رہیں گے. اور جس ستارے کو، جس چاند کو، جس سورج کو اللہ نے جس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، جس وقت پہ نکلنے کا، جس وقت پہ غروب ہونے کا حکم دیا ہے، عین اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، عین اس کے حکم کے پابند ہیں وہ. تبارک اللہ رب العالمین. آگے فرمایا کہ یہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، بہت ہی عظمت والا، بڑے جلال والا، بڑی کبریائی والا اور بڑی بلندی والا ہے. وہ بڑی برکت حاصل ہے اس کو. اب وہ بات آ گئی آگے، جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم دینا چاہتے ہیں بطور خاص. پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، ویسے اللہ کی صفات بیان کی. پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر لیں کہ یہ صفات صرف اللہ ہی کی ہے، اور ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اپنی مخلوق پہ حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. اور آگے وہ بات ارشاد فرمائی جو بندوں سے مطلوب ہے، اور وہ بات یہ ہے ادعوا ربکم، اپنے اس رب کو پکارو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکارو. یہ تمہارا رب ہے جو خالق ہے ہر چیز کا، جس کا حکم چلتا ہے ہر چیز پہ. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیۃ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، و خفیۃ، اور چپکے چپکے. عاجزی کے ساتھ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا، اللہ کو پکارنے کا ادب ہے یہ. اور خشوع جو ہے دونوں طرح سے ہونا چاہیے، خشوع قلبی بھی ہو اور خشوع ظاہری بھی ہو. خشوع قلبی بھی ہونا چاہیے، دل جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو. اور پھر انسان کا جو ظاہر ہے
وہ بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، سر بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، آنکھیں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہو، انسان کا سارا جسم جو ہے اسے محسوس ہو کہ واقعی وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. اور فرمایا کہ چپکے چپکے پکارو اللہ کو اونچی آواز سے. یہ چپکے پکارنا جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہاں پہ مطلوب ہے ریا کی مذمت کرنا. اونچی آواز جو ہے اس میں ممکن ہے ریا شامل ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ ریا سے نہ دعا مانگو، دکھاوے کے لیے دعا نہ مانگو، بلکہ چپکے چپکے. ایک سفر کے دوران صحابہ کرام نے اونچی آواز سے دعائیں مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ نہ تو غائب ہے نہ ہی بہرا ہے، وہ تمہاری ہر آواز کو سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ پکار. اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ اللہ کا ذکر اس طرح کرے گی آہستہ آہستہ، جس طرح شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں. شہد کی مکھیوں کی بن بنانے کی جتنی آواز آتی ہے اس طرح سے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. اور یہی ہے مطلب یہاں بھی کہ آہستہ آہستہ چپکے چپکے اللہ. اور بعض اوقات جتنی لذت انسان کو چپکے چپکے اور آہستہ آواز میں دعا کرنے میں آتی ہے، اونچی آواز میں وہ لذت نہیں آتی. اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بات ارشاد فرمائی، عاجزی اختیار کرو دعا کرتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا کرو، اس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو. انہ لا یحب المعتدین، انہ بے شک وہ لا یحب پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، معتدین زیادتی کرنے والوں سے. زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ جو دعا میں عاجزی اختیار نہ کریں اور جو دعا چپکے چپکے نہ مانگیں. یہ جو دعا کا ادب سکھایا اللہ نے کہ اللہ کے حضور جب بیٹھو، اللہ کے حضور دعا کرنے لگو تو اللہ کے آگے جھک کے رہو، عاجزی اختیار کرو. اور اگر کوئی آدمی بے دھیانی سے اور عاجزی اور انکساری کے بغیر دعا مانگتا ہے تو وہ ہے حد سے تجاوز کرنا. اسی طرح بہت اونچی آواز سے دعا کرنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. اور دعا میں حد سے تجاوز کرنے کا یہ مفہوم بھی لکھا ہے مفسرین نے، انسان کوئی ایسی دعا کرے جو عادتاً ناممکن ہو. ویسے تو انسان جو مرضی منہ سے نکال دے، لیکن اگر انسان کو یہ دعا کرے یا اللہ مجھے سعودی عرب کی بادشاہت دے دے، جو کہ ناممکن ہے، عادتاً ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ جس کو جو چاہے دے دے، لیکن جو چیز عادتاً ناممکن ہو وہ اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے. جو چیز انسان کے لیے ممکن ہو اور جس کا پتہ ہو کہ واقعی یہ ممکن ہے وہ مانگنی چاہیے، ورنہ وہ حد سے تجاوز کرنا ہے. یہ تو حد سے تجاوز کرنے کا مفہوم ہے دعا کے معاملے میں، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ عام ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات دعا کے بارے میں ہے، لیکن آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ عام ہے. انہ لا یحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں شریعت کے ان کی حدوں سے تجاوز کرنا منع ہے. نماز کی جو حدیں بنا دیں، جو طریقہ بنا دیا اسے تجاوز نہ کیا جائے. عمرے کا جو طریقہ بنا دیا یا بتا دیا، حج کا جو طریقہ بتا دیا وہ اس کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کیا جائے. روزے کا جو طریقہ بتا دیا اس سے تجاوز نہ کیا جائے. حلال و حرام کی جو حدود اور قیود بتا دی ان سے تجاوز نہ کیا جائے.
یعنی شریعت کی جتنی بھی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کے اصلاح ہو جانے کے بعد۔ زمین میں فساد کس چیز سے برپا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد کی ابتدا جو ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ شرک سے۔ شرک میں انسان اللہ کی عبادت بھی چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے شریک کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے شریک کی اطاعت کرتا ہے۔ لہذا شرک جو ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دے گا، تو تب اس فساد برپا ہوگا زمین میں۔ اور یہ فساد جو ہے یہ انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ ایک آدمی خود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مسخر کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں بندوں کے لیے، وہ چیزیں تو اپنا کام ضرور کریں گی، لیکن چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لہذا وہ چیزیں انسان کو نفع کے بجائے نقصان پہنچائیں گی۔ پانی جو ہے مشرک پیے گا، کھانا کھائے گا، اور وہ پانی جو ہے اس کی پیاس بجھائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگایا، پانی وہ کام کرے گا، کھانا وہ کام کرے گا۔ لیکن جو جب نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ راضی نہیں ہوں گے، تو اسی پانی اور اسی کھانے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا اس کو۔ یہ انفرادی بگاڑ ہے، اور انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا استعمال کرتا رہتا ہے۔ اچانک ایک دن کہتا ہے اوہ جی پتہ نہیں کیا ہوا، بس یہ ایسا پھوڑا نکلا کہ آرام آ ہی نہیں رہا، اس سے آگے یہ پھیل گیا اور کینسر بن گیا، یہ پاؤں کاٹ دیا، یہ ٹانگ کاٹ دی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر آخر میں ڈیتھ ہو گئی۔ آج بالکل آخری سٹیج پہ جا کے پتا چلا۔ یہ آخری سٹیج پہ کیوں پہنچی بات؟ آخری سٹیج پہ بات اس لیے پہنچی کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے بڑے عرصے سے، اور جو چیزیں نعمتیں اللہ کی تم استعمال کر رہے تھے، بظاہر تم یہی کہتے تھے کہ جی میں نے پانی پی لیا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے دوا استعمال کر لی، لیکن وہ پانی تمہیں فائدہ نہیں نقصان دے رہا تھا، وہ کھانا تمہیں فائدہ نہیں نقصان دے رہا تھا، وہ اللہ کی نعمتیں جو تم استعمال کر رہے تھے وہ تمہاری دشمن تھیں، وہ تمہاری سجن نہیں تھیں، اس لیے کہ تم اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ ہے انفرادی بگاڑ۔ اور وہ نافرمانی جن میں انسان دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، اس سے اجتماعی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، دوسرے کا مال حق غصب کرتا ہے۔ جب ایسے کام کرتا ہے، ایسی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس سے اجتماعی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ساری نافرمانی تب ہوتی ہے جب شرک کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب تک انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ کی توحید اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اطاعت اسی کی کرے، اللہ کی توحید اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ عبادت اسی کی کرے، اور وہ بگاڑ سے روکتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی توحید کو انسان چھوڑتا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہاتھ سے جاتی ہے، اللہ کی اطاعت بھی جاتی ہے ہاتھ سے، اور اس کے نتیجے میں انفرادی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء آ جاتے ہیں اور وہ توحید پھیلاتے ہیں، توحید پھیلانے کے بعد اس میں شرک کا بگاڑ پیدا نہ کرو، یہ تمہاری زمین کو تباہ اور برباد کرے گا، یہ لوگوں کو تباہ اور برباد کرے گا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمین کی
ابتدا جو ہے وہ اصلاح سے ہوئی ہے، بگاڑ سے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے سے زمین کی ابتدا کی جو توحید کا سبق لے کے آئے۔ زمین کی ابتدا جو ہے وہ اصلاح سے ہوئی ہے، بگاڑ سے نہیں ہوئی۔ بگاڑ تب پیدا ہوا جب شیطان نے آ کے انسان کو شرک کے راستے پہ چلانا شروع کیا تو اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب بگاڑ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ اپنا رسول بھیجتے ہیں جو لوگوں کو توحید کا درس دے کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور شیطان اپنا کام پھر شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو پھر گمراہی پہ لاتا ہے، پھر شرک میں ڈالتا ہے اور پھر فساد برپا کر دیتا ہے دنیا۔ اللہ پھر اپنے مسلح بھیجتے ہیں یا اپنے رسول اور انبیاء بھیجتے ہیں جو توحید کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں اور زمین کی اصلاح کرتے ہیں۔ شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے، زور لگاتا ہے، پھر لوگوں کو شرک کے راستے پہ لگا کے پھر فساد برپا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ دعا کا تیسرا اور چوتھا ادب ہے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ خوف کس بات کا؟ اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، چاہے تو دعا قبول نہ کرے، یہ ڈر رہنا چاہیے دل میں۔ یہ ڈر رہے گا تو تبھی انسان بار بار دعا مانگے گا، تبھی انسان عاجزی اختیار کرے گا۔ وَطَمَعًا، اور چوتھا ادب یہ ہے دعا کا کہ دعا قبول ہونے کی امید بھی رکھو اللہ سے، اللہ کی معافی کی، اللہ کے استغفار، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید بھی رکھو۔ دونوں چیزیں جو ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں خوف جو ہے انسان کی طبیعت پہ غالب رہنا چاہیے۔ زندگی میں خوف غالب رہنا چاہیے، موت کے وقت امید غالب رہنی چاہیے۔ موت کے وقت اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کی امید غالب رہنی چاہیے، لیکن دنیا میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ زندگی میں غالب رہنا چاہیے۔ دعا کا پہلا جو ہے وہ عاجزی اور انکسار، اور پھر چپکے اللہ سے دعا کرنا، پھر اللہ سے ڈرتے رہنا دعا کرتے ہوئے، اور پھر دعا کی قبولیت کی اللہ سے امید رکھنا۔ یہ چاروں ادب ہیں دعا کے۔ آگے اللہ فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، نیک لوگوں سے۔ نیک لوگ کون سے ہیں؟ یہاں نیک لوگ کنہیں اللہ نے کہا؟ جو دعا کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہیں، جو خاموشی سے چپکے دعا کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو دعا کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے نیک کہا۔ اور فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، اس طرح سے دعا مانگنے والے، اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہی قریب ہے نیک لوگوں کے، بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ میں لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے اللہ کے غصے سے اور اللہ کی ناراضی سے، اور یہی چیز جو ہے انسان کو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس طرح سے جو دعا کریں گے، دعا کے آداب کا خیال رکھیں گے، میری رحمت ان کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔